الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، والشعب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ بڑی مضبوط اور صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے سائے یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ کے سائے سے مراد اس کے عرش کا سایہ، اس کی رحمت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اللہ پاک جو ہے وہ جسم و روح سے پاک ہے، اس کا حقیقی سایہ تو ہوتا نہیں ہے. تو 7 لوگوں کو اللہ پاک قیامت کے دن، جس وقت سورج جو ہے انتہائی نیچے آ جائے گا اور ہر کوئی اپنے اعمال کے بقدر پسینے سے شرابور ہوگا. یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں. کوئی جو ہے وہ کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جہاں تک. اور انتہائی سختی کا عالم. سورج جو ہے ہم سے کتنا دور ہے؟ میرے خیال میں 92 کروڑ میل، اگر مجھے برابر یاد ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں 92 کروڑ میل سورج جو ہے ہم سے دور ہے، اگر مجھے صحیح طریقے پر یاد ہے. لیکن اس کے باوجود جب گرمی سخت ہوتی ہے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر اگر وہ کسی گرم علاقے میں چلے جائے، ایسے علاقوں میں جہاں بہت سخت گرمی پڑتی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے پریشانی، اور لوگ جو ہے بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں گرمی سے. اتنا دور 92 کروڑ میل. اب اگر یہی سورج جو ہے ہم سے 1 آدھ میل کے فاصلے پر آ جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچو. کہاں 92 کروڑ میل اور کہاں 1 آدھ میل. تو قیامت کے دن سورج بالکل سر کے اوپر، یعنی سمجھ لو کہ سورج اور ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ ہوگا ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر. اس وقت آدمی اگر سوچے کہ کیا عالم ہوگا، کیا سختی ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، اور اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، ہم اس دن کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے جو ہیں
اپنے انجام سے بے خبر ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تو اس دن اس سورج کی تپش، اس سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت 7 قسم کے لوگ حدیث میں فرماتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دے۔ نمبر 1 الامام العادل، عادل امام، عادل امام یعنی وہ امام جو انصاف والا، عدل و انصاف یعنی اسلام کے مطابق حکومت کرے۔ یہاں پر امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے امام کے پاس تو کوئی اتھارٹی ہوتی ہی نہیں ہے نا، وہ تو صرف مسجد، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مسجد میں عدل و انصاف کرتا ہو۔ تو اس لحاظ سے تو ہر کوئی اپنے اپنے چھوٹی سی جگہ میں اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر جو بھی کچھ اس کو اللہ پاک نے حوالے کیا ہے اس کے اندر جو ہے اسلام کے مطابق چلے۔ لیکن یہاں پر جو امام سے جو یعنی مراد ہے یعنی مسلمانوں کا سلطان، مسلمانوں کا امیر، کہ وہ اسلام کے مطابق حکومت کرنے والا ہو، عدل و انصاف کے مطابق حکومت کرنے والا ہو۔ ہمارے یہاں سارے ظالم ہیں، سارے ظالم ظلم کی انتہا کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے خلاف جہاد نہیں کرتے، مسلح جہاد نہیں کرتے جو ہم پر فرض ہے۔ دوسرا وہ جوان والشعب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو کہ اللہ کی عبادت میں پلا۔ جوان کی بات ہو رہی ہے، یعنی بہت سے جو کیا کرتے ہیں وہ کہ جوانی اور نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، یہ سب جو ہے وہ غفلت میں گزارتے ہیں۔ پھر جب 55 سال 65 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ پاک ان کو یاد آتا ہے۔ جب کسی اور کام کے سوچتے ہیں کہ ابھی کوئی اور کام کے قابل نہیں ہے تو آپ مسجد میں وقت گزاریں، سمجھے نا۔ اب میں یہ پنجاب کے 1-2 گاؤں میں نے چکر لگائے تو وہاں میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں، سمجھے نا، اور 2 نمازی، یعنی وہ جو اس کے جو پتر ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ جو ہے نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، سمجھے نا، بیٹے وغیرہ وہ سب کاروبار، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کسی کام کا نہیں ہے، ابھی باپ ابھی آپ اللہ اللہ کرو، سمجھے نا، ابھی ہم کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے ہم کریں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جوان جو کہ اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے، اور قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خصوصاً سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، سمجھے نا۔ لوگ جوان کیا سمجھتے ہو، کیا جوان ہو تو اس کا مطلب معاف ہے کیا؟ نعوذ باللہ، بلکہ جوانی تو اصل وقت ہے اللہ کی عبادت کا۔ اس وقت جب قوا مضبوط ہوں، جب جسم مضبوط ہو، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ اس کو درد شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل، نماز پڑھتا ہے بیچارہ وہ بھی جو ہے سہاروں سے پڑھتا ہے، سمجھے نا، جب سجدے سے اٹھتا ہے تو ہاتھ کے سہارے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جوانی کیسے گزاری؟ تو وہ بندہ جو اپنی جوانی جس نے اللہ کی عبادت میں گزاری، یہ دوسرا شخص ہے۔ تیسرا رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا۔ آج کل لوگوں کا دل جو ہے وہ، کسی کا دل اپنی بیوی پہ اٹکا ہوتا ہے، تو کسی کا جو ہے وہ دکان پہ اٹکا ہوتا ہے، تو کسی کا ملگرے 2 سیاروں پر اٹکا ہوتا ہے، تو کسی کا کسی اور چیز پہ اٹکا، کسی کا دل آج کل تو موبائل پہ بھی دل پر اٹکا ہوتا ہے۔ ہاں، شاید اکثر لوگ ابھی ایسے ہی ہیں، سمجھے، موبائل پر دل اٹکا ہوتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے اللہ پاک کا دیا ہوا ہے دل، یہ اللہ پاک کی یاد کی جگہ ہے۔
یہ اللہ پاک کے ذکر کی جگہ ہے، جس سے آدمی جو ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اب اگر یہی دل آدمی کسی اور کو دے دے، اللہ اکبر، یعنی جس نے دیا، جس کا ہے، جو اس کا خالق مالک ہے، اسی کو نکال دیا دل سے۔ تو یہاں پر اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسجد میں اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے، جہاں پر میں اللہ کی یاد کروں، جہاں پر میں اللہ کا مہمان بن کر بیٹھا ہوا ہوں، ہاں، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ میرا جو ہے وہ وقت گزر رہا ہو۔ تو یہ تیسرا ہوا وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو ایسے لوگ جو کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو زیادہ تر لوگ، بلکہ اللہ ماشاء اللہ سب کو چھوڑ کر، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب لوگ دنیا کے مفاد میں ایک دوسرے کی دوستی کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ اگر دنیا میں مفاد اس سے حاصل نہیں ہو رہا، وہ سوچتا ہے کہ اس سے دوستی کا کیا فائدہ۔ سمجھے نا؟ کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نفع حاصل نہ بھی ہو مادی طور پر، تو کم سے کم اس کی باتوں سے مزہ آئے، سمجھے نا، کہ ٹائم پاس ہو، وہ ایسی باتیں کرتا ہو جس سے ہنسی آئے، دل لگی کرتا ہو، تاکہ تھوڑا ٹائم بھی پاس ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ان دو بندوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ جب وہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اور اگر جدائی کرتے ہیں تو بھی اسی لیے، یعنی اگر اس سے جدا ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، تو بھی اسی لیے کہ بھائی اس سے مجھے اللہ کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں، یہ مجھے اللہ سے دور کر دے، اس کی باتیں فضول ہیں، بیکار ہیں، سمجھے نا، بھلے اس سے مجھے دنیاوی فائدہ ہوتا ہو، لیکن ٹائم ضائع کرتا ہے، مجھے اللہ سے غفلت میں ڈالتا ہے، آ کر فضول باتیں کرتا ہے، میرا دھیان بھی اللہ پاک سے ہٹ جاتا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آواز ہوگا، آگا کیا آواز ہوگا، آگا چیک ہوگا، کود کے دینا دے، ہاں، ٹول گپ لگو، ہاں، سب کو دیکھو، سب جمع کرو، آرام سے کر کے گپ لگائے گی، سمجھے؟ گونڈیوں کو، مل بھرے کو، سب کو جمع کر کے پھر دنیا بھر کی بکواس کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس کو اللہ سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر پانچواں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، عورت، ایک ایسا مرد جس کو عورت جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ذات منصب و جمال، رتبے والی بھی ہے اور خوبصورتی والی، جمال بھی ہے اور منصب بھی ہے، خوبصورت عورت اور رتبے کے ساتھ، یعنی اعلیٰ گھرانے والی، ہاں، مال و دولت والی، رتبے والی، کوئی چپراسی، کوئی بھنگی عورت نہیں، اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو لوگ بھنگیوں کو نہیں چھوڑتے،
ان کو بھی متوجہ کرنے کی فکر کریں. ہمیں یہاں پر عورت خود متوجہ کرتی ہے، وہ بولتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر. ہاں اگر کوئی راستہ ہے تو نکاح کا ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں. فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. اور وہ آدمی جو کہ صدقہ کرتا ہے تو اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں تھا سیدھے ہاتھ نے کیا تھا. الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. چھپ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، اپنی نیکی کو چھپاتا ہے. آج کل لوگ اپنی نیکی کو دکھاتے ہیں. 10 روپے بھی خرچ کریں گے تو ماشاء اللہ فلانے بھائی نے 10 روپے ڈالے، زوردار آواز لگا، اللہ اکبر. وہ اگر 10 لاکھ بھی لگاتا ہے تو اس کو بھی چھپاتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور وہ آدمی جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ 7 آدمی ہیں جن کا ذکر کیا گیا. پہلا امام عادل انصاف کرنے والا، اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے مطابق وہ حکومت کرتا ہے. تو انصاف سے مراد کہ وہ اسلام کے مطابق حکومت کرتا ہے. دوسرا وہ جوان جو کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہو، مسجد میں اس کو مزہ آتی ہے. چوتھا وہ 2 آدمی جو کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو پہلا امام عادل انصاف کرنے والا، بادشاہ، سلطان، امیر. بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے، خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو نظامات ہیں، پارلیمانی نظام یا فوجی نظام یا بادشاہ، یہ سارے کفر کے نظام ہیں، یہ سارے ظالمانہ نظام ہیں، کافرانہ نظام. ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے تاکہ جو اسلامی نظام قائم کیا جائے، قرآن و حدیث کا نظام نافذ کیا جائے. دوسرا جوان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا. تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا. چوتھا وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں. اور پانچواں وہ آدمی جس کو عورت جو کہ رتبے والی بھی ہے، منصب والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا وہ آدمی جب کہ صدقہ کرتا ہے تو اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. اور ساتواں کہ وہ آدمی جو کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، یا فٹ ہو رہے ہیں کہ بھی نہیں. ہاں امام عادل، ہم تو امام ہیں نہیں، ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں. نشأ فی عبادت اللہ رجل شاب، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاری. ہم نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ اللہ کی عبادت میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ سے غفلت میں؟ اور جو ابھی بھی جوان ہیں وہ کس طرح اپنی جوانی کو گزار رہے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور تو دور کی بات ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر وہ پوری نہیں ہو رہی. ہماری شکلوں پہ داڑھی نہیں ہے، شکلوں پہ داڑھی نہیں، اور اگر ہے تو وہ گپ شپ والی داڑھی ہے، انگریزوں والی، جو داڑھی میں شمار نہیں ہوتی.
کہ سنت کی داڑھی جو ہے، جو واجب داڑھی ہے، وہ کم سے کم 1 مٹھی ہونی چاہیے، اور بال جو ہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے انگریزوں کی طرح بال بنائے، بال کو چاروں طرف سے برابر رکھو، یہاں سے کم، یہاں سے گنجا کر دیا یہاں۔ آج کل تو نائی یہی مارتے ہیں، جیسے ہی بچہ کوئی آتا ہے یا کوئی لڑکا آتا ہے اس کو یہی کٹ مار دیتے ہیں، یہاں سے اس کو گنجا کرتے ہیں، بیچ میں اس کے بال۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں۔ حدیث میں منع ہے، اس کو قضا کہتے ہیں، قضا، کہ تھوڑی جگہ بال رکھو، تھوڑی جگہ نہیں رکھو، یا تو پورا گنجا کرو، یہ ہر طرف بال رکھو برابر۔ اور سنت تو یہ کہ کندھوں تک بال رکھو، کان کی لو سے نیچے تک، کندھے سے، بس کندھے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے۔ باقی جو جائز طریقے ہیں وہ گنجا بھی ہے یا چاروں طرف بال برابر رکھنے بھی۔ اور پھر ہماری محبت، ہمارے تعلقات کس لیے؟ کیا ہم اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق قائم کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ تو آج کل ملتے بھی نہیں ہیں، بہت مشکل ہے، جن کی نیت خالص وجہ اللہ ہو۔ آج کل تو غریب چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے دوستی کروں جو مجھ سے زیادہ مالدار ہو، تاکہ وقت پر میں اس کی طرف، ورنہ مجھے وہ وقت میری طرف دیکھے گا کہ بھائی یہ میری مدد کرے مجھے، ہے نا؟ آج کل حالات ایسے، سمجھے؟ اس لیے، اور مقصد مل بیٹھنے کا بکواس، اللہ کی یاد ہرگز نہیں۔ اور فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، پھر جا کے ہوٹل میں بیٹھیں گے، چائے وائے منگوائیں گے اور پھر بکواس کریں گے۔ تو خود سوچو، جب ایسی مجلس میں بیٹھتے ہو، خود ٹرائی کرو کیا بھی ہوگا۔ مسجد سے نکلے، مثال دے رہا ہوں، مسجد میں تم نے نماز پڑھی، تمہارے دل میں اللہ پاک نے ایک قسم کی نورانیت کو پیدا کیا، سمجھے نا؟ نماز تم نے پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی، قرآن شریف کی تلاوت کی، تم خود محسوس کرو گے کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر ایک نورانیت کو پیدا کیا۔ پھر تم باہر گئے اور وہی 3-4 بندوں کو پکڑا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تم خود محسوس کرو گے 5 منٹ کے بعد وہ نورانیت تم سے بالکل غائب ہو جائے گی۔ یہ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا، کیا ہے نا؟ سب کو کوئی نہ کوئی اندازہ اس بات کا ہوا ہوگا، وہ نورانیت جو اس کے اندر اللہ نے، وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بکواس میں لگ گیا، وہ فضول چیز میں لگ گیا۔ تو ایسی مجلس، ایسے دوست یار، یہ نقصان دہ۔ تو وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ آدمی جسے خوبصورت عورت، منصب والی عورت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ دیکھ کر بولتا ہے انی اخاف اللہ، سمجھے نا؟ یہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں، سمجھے؟ مطلب یہ کہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ سے ڈرو، اور اسلامی طریقے پر بتاتا ہے، پردے میں رہ کر بتاتا ہے، سمجھے؟ یا کسی اور ذریعے سے بتاتا ہے، یا اپنی بے توجہی سے بھی بتا سکتا ہے، سمجھے نا؟ کہ وہ عورت خود سمجھے گی کہ ہاں یہ دیندار آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی، سمجھے؟ اور وہ آدمی جو کہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے برابر کو بھی پتہ نہیں تھا کیا صدقہ کیا، یا کیا بھی ہے کہ نہیں، اتنا چھپا کے کرتا ہے۔ اور وہ آدمی جو اللہ کی یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، اور اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں، تنہائی کے اندر۔ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑا شریف بن جاتے ہیں، نیک پارسا بن جاتے ہیں، اور تنہائی میں نعوذ باللہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تنہائی میں کرنا مطلب اگر اعلانیہ کریں گے تو زیادہ گناہ ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ کھل کے گناہ کرنا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ کم سے کم چھپا تو رہا ہے نا، اتنا تو شرم ہے اس کے اندر، سمجھے نا؟ لیکن یہ بھی منافقت ہے، منافقت ہے کہ اللہ سے نہیں شرماتا، لوگوں سے شرماتا ہے۔ اگر اعلانیہ کرتا ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے، کہ اس کو تو وہ تو بالکل بے شرم ہے، بے حیا ہے،
اس کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کو کوئی حیا ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت ہے کہ اللہ سے نہیں شرماتا، جو ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کو سن رہا ہے، اس کی جوڑ جوڑ سے واقف ہے، اس کی خون کی بوند بوند سے واقف ہے، سمجھے؟ تو وہ تنہائی کے اندر اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے اور ایسا یاد کر دے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گیا۔ اللہ! تو یہ 7 آدمی ہیں میرے بھائی جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اور ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کی بقدر۔ تو بھائی کون کون تیار ہے ان 7 بندوں میں ہونے والے میں؟ ہاں بھائی، کون کون تیار ہے کہ وہ جو ہے اپنی جوانی کو، اور ابھی جوانی گزر گئی ہے تو پھر بڑھاپے کو اپنے جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارے؟ ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اور اپنے تعلقات کو صرف اللہ کے لیے کرے گا، جو اسے اللہ سے ملا دے ان سے جڑے گا، جو اسے اللہ سے غفلت میں ڈالتے ہیں ان سے دور ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نامحرمات کو دیکھنے سے بچائے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، ہاں، اور صدقہ خیرات بھی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور جو ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا اور ایسا یاد کرے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ سب تیار ہو بھائی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا